کنیانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو جہانی. Alhamdulillah, Hazrat Yusuf alayhi salam was so beautiful that those who looked at them, they didn't feel hunger for 3 months. And the Prophet peace be upon him was so beautiful that the one who saw them, they didn't feel hunger this world or the next. Alhamdulillah, our main speaker for this gathering has arrived. We welcome them, Allama Iqbal Qureshi Saab, into the gathering and onto the mic inshallah, and following their speech inshallah we'll go into Salatul Asr. Na'ra Takbir, Na'ra Risalat, Na'ra Tahqiq, Jashan Milad Mustafa, Shaan Siddiq Akbar, Huzur Qibla Alam, Allah help, Allah help, Allah help. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal-aqibatu lil-muttaqeen was-salatu was-salamu ala sayyidil ashrafil anbiya'i wal-mursaleen wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-kamilin al-mukarramin al-mu'azzamin. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. رونق بزم نقشبندیہ، رہبر طریقت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر صوفی ارشد محمود اسلامی دامت برکاتہم القدسیہ، جمیع مشائخ اعظام، خلفاء اعظام اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوست اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جس کی توفیق سے اس وقت ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں کہ میں پوری ایمانی قوت سے کہتا ہوں، پوری شرح صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندے پر خدا بھی خوش ہو رہا ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ میں انتہائی مشکور ہوں منتظمین کا، پیر صاحب کا، جنہوں نے مجھ ہیج مدان کو حکم فرمایا اور میں بھی اس روحانی نورانی مجلس میں حاضر ہوا۔ حضرات، میں 2 ماہ سے یہاں ہوں، مسلسل سفر ہے، لیکن آج میں جتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں محسوس ہو رہا تھا غار ثور میں بیٹھا ہوں۔
حکیم الامت اسے کہتے ہیں جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھے، جسے وقت کی ضرورتوں کا احساس ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جنہوں نے اپنے مشائخ کا عرس صدیق اکبر کے نام کر دیا، جنہوں نے اپنے ہر جلسے کا عنوان شان صدیق اکبر کر دیا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ پچھلے 2 سال کی شکست و ریخت نے، اہل سنت کی شکست و ریخت نے یہ بتایا کہ اب عقیدہ اسی کا بچے گا جو صدیق اکبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا۔ میں رات کو چند کلمات لکھ رہا تھا، شاعری بہت کم کرتا ہوں لیکن پیر صاحب کی محبت چاہنے کے لیے وہ سنا دیتا ہوں کہ تھامو یقین و شوق سے دامان یار غار، تھامو یقین و شوق سے دامان یار غار، ہوگا نصیب حشر میں فیضان یار غار۔ تھامو یقین و شوق سے دامان یار غار، ہوگا نصیب حشر میں فیضان یار غار۔ رتبہ انہیں نصیب ہے اس نین میں سے ایک، 2 میں سے ایک۔ میرے خیال میں اس کے بعد دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ رتبہ انہیں نصیب ہے اس نین میں سے ایک، ہے بد نصیب جو رہے انجان غار یار، ہے بد نصیب جو رہے انجان یار غار۔ اور سر گود میں رکھے ہوئے سرکار رات بھر، سر گود میں رکھے ہوئے سرکار رات بھر، لگتا ہے گویا آپ ہیں مہمان یار غار، لگتا ہے گویا آپ ہیں مہمان یار غار۔ اور نظروں کے سامنے رہے چہرہ رسول کا، نظروں کے سامنے رہے چہرہ رسول کا، ہر آن بس یہی ہے ارمان یار غار۔ اور گھر میں میرے خدا بھی ہے اور رسول بھی۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، علماء محظوظ ہوں گے، سبھی محظوظ ہوں گے، داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا صوفیانہ جملہ، سب سے پہلا صوفیانہ جملہ، اور اس سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، کسی نے کہا کہ یہ صوفیاء کا سلسلہ کب شروع ہوا، یہ تصوف کی رسومات کب شروع ہوئی؟ داتا نے بتایا کہیں اور سے شروع نہیں ہوئی، ابو بکر سے شروع ہوئی ہے۔ داتا علی حجویری صدیق اکبر، کلندرانہ جملہ، صوفیانہ جملہ جو سب سے پہلے کسی کی زبان پہ جاری ہوا، وہ ابو بکر کی زبان پہ جاری ہوا جب پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ خدا اور رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ داتا علی حجویری کی گواہی کے مطابق پہلا صوفیانہ جملہ صدیق اکبر کی زبان پہ جاری ہوا، تو ماننا پڑے گا پہلا صوفی بھی صدیق اکبر، پہلا صوفی بھی صدیق اکبر۔ گھر میں میرے خدا بھی ہے اور رسول بھی، جاری عجیب ہو گیا فرمان یار غار۔ اور روزہ جو ایک ہی ہے تو در بھی ہے مشترک، یہ گھر در کی بحث شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مفتی صاحب کی محبت مل گئی تو یہ شعر کام آ جائے گا۔ روزہ جو ایک ہی ہے
در بھی ہے مشترک. جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نہیں ذرا تصور کر لیں نا, تھوڑا تصور کر لیں, آنکھ بند کر کے تصور کر لیں. جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو در ایک ہی ہے, وہی در مصطفیٰ کا ہے, وہی در صدیق اکبر کا ہے. اور اسی پہ بس نہیں, بڑی چیخو پکار ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو محدث ثابت کرنے کے لیے دنیا بڑی تقریریں کرتی ہے, اور کریں ضرور کریں, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عدل ہی کے ساتھ کریں. 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں. روایت بتاتی ہے علماء بیٹھے اس لیے زبان سنبھالنی پڑتی ہے, صوفی بیٹھے ہیں دل سنبھالنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا. یہ جو آپ کے اللہ کا ذکر ہے نا, دل اچھل کے باہر آتا ہے, مزہ آ جاتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اکثر ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. میں بخاری کا نام نہیں لینا چاہتا, میں مسلم کا بھی نہیں لینا چاہتا, میں سیاستہ کا بھی نہیں لینا چاہتا, میں تبلیغی نصاب کا نام لینا چاہتا. اب کوئی یہ کہے آپ کو بازار میں کھڑے ہو کے کہ جی یہ بدعت ہے, اسے کہیں جی جو بغل میں دی ہوئی ہے نا کتاب, اسی کا فضائل ذکر کھول. زکریا صاحب نے کلمہ طیبہ کے ذکر کے باب میں یہ روایت نقل کی ہے. ہم ان کے محتاج نہیں ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے لکھ گئے ہیں, تم مان لو. جب سلام پھرتا ہے تو کھسک کے باہر چلے جاتے ہو جب سنی کلمہ پڑھتے ہیں. میں اکثر ذکر اللہ, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ذکر اس کثرت سے کرو یا اکثر ایسا ذکر کرو. ذکر اس کثرت سے کرو یا اکثر ایسا ذکر کرو حتی یقولوا مجنون, کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. گرامی قدر حضرات, اسلمیوں اور ارشدیوں, کوئی اور آپ کو مجنون کہے نہ کہے, در و دیوار آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں, پاگل جی, تو میں خوش ہوتا ہوں. لوگ پریشان ہوتے ہیں, میں خوش ہوتا ہوں. کہتے ہیں آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں, لوگ ہمیں پاگل کہہ رہے ہیں. میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ سرکار کا فرمان پورا ہو گیا. سرکار نے فرمایا اکثر ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ روایت مجھے یاد آ رہی تھی, اور ایک روایت مجھے اور یاد آ رہی تھی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں, وہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم سے مراد ایک جگہ رہنے والے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو یاد کریں. آج ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ جناب صوفی اسلم صاحب کا ذکر کر رہے تھے علیہ رحمت, یہ تو جناب صوفی ارشد صاحب کا بار بار نام لے رہے تھے, یہ تو فلاں کا نام لے رہے تھے, یہ تو فلاں کا نام لے رہے تھے. لیکن میری آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور میرے کانوں نے سنا بھی ہے کہ ایک بندہ صوفی اسلم کہتا ہے, 500 بندہ اللہ کہتا ہے. ایک بندہ اپنے شیخ کا نام لیتا ہے, 1000 بندہ اللہ کہتا ہے. تو گرامی قدردان ماننا پڑے گا, اس سے بڑی محفل توحید کوئی نہیں, اس سے بڑی توحید کانفرنس کوئی نہیں کہ صبح سے شام تک ایک بندہ خدا اور مصطفیٰ کا صرف نام لیتا ہے, 1000 بندہ جھوم کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے. اور جب مستغرق ہوتا ہے تو ابو سعید خدری
فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب مجلس برخاست ہوتی ہے منادی اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے. اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے. اور یہاں علماء کی اجازت سے مفتی صاحب نے انگریزی میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی بہت سبھی نے، اور وہ مفتی صاحب تو انہوں نے مجھے پہچانا، مجھے تو یاد نہیں رہا، حافظہ کمزور ہے. ہم بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں میرے جیسے غیر ذمہ دار جو شخصیات کو یاد نہیں رکھتے. بہت مزہ آ رہا ہے علماء کی موجودگی کا. اور جہاں میں تھوڑا غلوب نہ کر جاؤں لیکن محبت لینے نہیں دیتی نا. لوگ کہتے ہیں جی اصل کی جو کوئی مرضی تو نہیں کرو، اصل ہے کم ضرور کر سان اصل کی وجہ کی مرضی آئی کہ لو اصل بھی ابو بکر رضی اللہ محفل کا رنگ یہ دکھاوے میں نہ آ جائے، یہ بات بناوٹ میں نہ آ جائے، یہ چاپلوسی میں نہ آ جائے، لیکن جو حق بات ہے وہ کہنے سے رکنا بھی بری بات ہے. حاضرین محترم، جہاں نمونہ سنت صدیق اکبر بیٹھا ہو، محفل میں رنگ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ رنگ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ چراغ اسے کہتے ہیں جو روشنی دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور لکڑی لگا دی جائے تو اسے بھی روشن کر دیتا ہے، اسے بھی روشن کر دیتا ہے. میں خواجہ صوفی اسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسا چراغ جلایا جس نے پورے یورپ میں چراغ جلا دیے ہیں. منادی کو اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا. تو میں کہتا ہوں اپنی پٹواری میں کہ آہاں یرا بے ہی رہے ہو ان کا اٹھو نہ بخشی چھوڑیا گا. نہیں سمجھی گا یرا ان کا اٹھو نا. جیسا دھرنا دے کے نا کہیں کوئی بیٹھ جاتے ہیں نا کسی دفتر کے آگے تو ارکارا آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جرا ان کا اٹھو نا تو گھر منی کے نا ان کا ہڑتال ختم کرو نا. یہاں یہ ہڑتال نہیں ہے، یہ ہڑتال نہیں ہے، یہ محبتوں کا سیل رواں ہے، یہ عشق کا سیلاب ہے، یہ محبت صدیق اکبر کی گہرائی والا سمندر ہے. یہاں وہ بیٹھتا ہے جو اٹھتا ہے تو منادی اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا. اسی میں بس نہیں، اگلے جملے پہ آپ بے خود ہو جائیں گے. جو رب کائنات کا نمائندہ کہتا ہے اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا. قد بدلت سیئاتکم حسنات، صرف تمہیں بخشا نہیں گیا، تمہارے سارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے. سبحان اللہ، تمہاری ساری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. حاضرین محترم، گھر میں میرے خدا بھی ہے اور رسول بھی. یہ ہے وہ صوفیانہ جملہ جو پہلے صوفی نے کہا. اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ صوفی ارشد صاحب برکاتہ القدسیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. یہ ہاتھ برمنگھم تک نہیں جاتا، مدینے تک جاتا. یہ ان ہاتھوں میں
جا کے جاتے ہیں. جو کہنا چاہتا تھا اگر صوفی ارشد محمود نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ کے نام پر خدا کا اتنا نام لیا جاتا ہے تو پھر ابو بکر کا عالم کیا ہوگا. یقیناً جو کوئی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے سارے مبارکباد دیتے ہیں. یقیناً وہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے. وہ کتنا مبارکباد کا مستحق ہوگا جو ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہوگا. کتنا محترم ہوتا ہوگا وہ جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا یا دیا ہے جس نے, جسے سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حدیثیں بہت سی آتی ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ اپنا علم بگاڑا جائے. تقریر اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اپنے اندر کے پھول نکال کے لوگوں میں خوشبو بکھیرنے کے لیے ہوتی ہے. کام ہی ہمارا یہ ہے. اگر میں بہت ساری آیتیں پڑھ دوں تو کون سا کمال ہے, بہت ساری حدیثیں پڑھ دوں تو کون سا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی بات ایسی کروں کہ خوشبو اور پھیل جائے اور پھیل جائے. حضرت وقت میرے پاس نہیں ہے, میں کیا کروں, وقت نہیں ہے. دو منٹ دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ 2 منٹ پلیز ہے. کتنا خوشبخت ہے وہ, یہ خوشبختی کی علامت ہے. بزرگوں کو داڑھی رکھوا دینا, بزرگوں کو نماز پڑھوا دینا کوئی کمال نہیں. این شباب کے عالم میں نمونہ صدیق اکبر بنا دینا کرامت ہے. یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. کرامت صرف یہ نہیں کہ پیچھے دعا مانگے آپ کا یو کے کا ویزا لگ جائے. یہ گرد راہ ہے, یہ اولیاء کی گرد راہ ہے. کرامت یہ ہے کہ صوفی جب نگاہ کرتا ہے تو بندے کو وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے پہنچانا ہوتا ہے, پہنچا دیتا ہے. دل میں محبت. تو پھر صدیق اکبر فرمایا ابو بکر سے کہو میرے مسندے پہ کھڑا ہو جائے. لو جی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا درباری نات خان اور وہ جو نوجوان میرا ساتھی اس نے کا انداز ہی نرالا تھا. اب جو درباری جو ہوا ظاہر ہے جس پر نظر ہو گئی, جس پر شفقت ہو گئی, جس سے محبت ہو گئی, وہ درباری نات خان ہو گیا. تو اب میں یہ عرض کرنا کہ میں ایک درباری نات خان کا ذکر کرنے لگا ہوں, میں ایک اور درباری نات خان کا ذکر کرنے لگا ہوں, اور آپ کو جو میں نے پہلا جملہ بولا تھا اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں, حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. مستدرک میں نے یہ روایت حضرت نے ایک اور حوالہ بھی دیا, میرے علم میں اضافہ ہوا. میں نے یہ روایت مستدرک میں پڑھی تھی. سرکار نے فرمایا حسان بڑا کچھ لکھتے رہتے ہو, کوئی ابو بکر کی شان بھی لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ مستدرک حاکم پڑھے, مستدرک پڑھے, اس کے اندر وہ اشعار بھی سارے موجود ہیں. وقت نہیں ہے, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. 24 منٹ پورے ہو گئے, مجھے 24 منٹ دیے گئے تھے, پورے ہو گئے. کچھ لکھا ہے تو انہوں نے وہ شعر سنائے جو حضرت نے سنائے. آخر میں سرکار نے ارشاد فرمایا صدقتا 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 یا حسان ہوا کما کنتا, تو نے سچ کہا, ابو بکر ویسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے. اس شیخ طریقت کی عظمتوں کا کیا عالم ہے جسے مسلح مصطفیٰ نے دیا, اور ہاتھ جس کے ہاتھ میں عمر عثمان علی نے دیا. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب انکار نہیں کر سکتے تو پھر مان لو ابو بکر کی شان بڑی آدھا ہے. روزہ جو ایک ہے
روزہ 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام وہ گھومتے ہیں نا، تو جب وہ گھومتے ہیں تو تینوں کے گرد گھومتے ہیں نا. میں نہیں سمجھے نا، میری بات نہیں سمجھے. تینوں کے گرد گھومتے ہیں، تینوں کا گرد گھومتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا اوپر سے آنے والے صبح آئیں یا شام آئے وہ مصطفیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں. روزہ جو ایک ہے تو در بھی ہے مشترک، قدسی وہی یہاں بھی ہے دربان یار غار. جو وہاں دربان ہے وہ مصطفیٰ کے بھی دربان ہے، وہ یار غار کے بھی دربان ہے. لہذا یہ در اور در اس کی تفریق نہ کی جائے. جو در مصطفیٰ کا ہے وہی در صدیق اکبر کا ہے. آخری شعر پیش کرتا ہوں، تقریر تو میں نے کی نہیں، آخری شعر پیش کرتا ہوں. اگر پیر صاحب نے آمین کہہ دی میرا کام بن جائے گا. آخری شعر. روزہ جو ایک ہے، ایک ہی ہے تو در بھی ہے مشترک، قدسی وہی یہاں بھی ہے دربان یار غار. کیا شان ہوگی حشر میں اقبال اس گھڑی، اللہ جب اتارے گا احسان یار غار. If everybody could stand for Salatul Asr.